الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ الحمدللہ ساڈے اس مدرسے چوں 11-12 حفاظ فارغ ہوئے نے، انہوں نے اللہ تعالیٰ دی کلام پورا قرآن مجید الحمدللہ اپنے سینے دے وچ محفوظ کیتا ہے۔ اے دے اتے ہی اللہ تعالیٰ دا بہت شکریہ ادا کرنے ہاں۔ اللہ تعالیٰ سانوں اور اس ادارے نوں ہور زیادہ توفیق عطا فرمان کہ زیادہ تو زیادہ اتھے طالب علم آن، قرآن مجید دا حفظ، قرآن مجید دا ترجمہ، دین سکھن اور اگے جا کے پھر دین دی آبیاری کرن اور دین دی تبلیغ و ارشاد دا کم کرن۔ محترم بھائیو، ایسا کم ہے قرآن دا حفظ، دین پڑھنا، سکھنا، سکھانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تواڈے وچوں سب تو اعلیٰ اور افضل اوے جڑا قرآن مجید سکھدا ہے اور آگے وہ دی تعلیم دیندا ہے، سکھاندا ہے۔ مال و دولت، کار کوٹھی، روپیہ پیسہ، دنیا دے معاملات، دنیا دیاں سہولتاں اور آسائشاں، یہ ساریاں ایک پاسے نبی علیہ السلام ارشاد فرماندے نے سب تو بہتر اور سب تو افضل اور اعلیٰ ہووے جڑا قرآن دے نال جڑ جاندا ہے، جڑا قرآن مجید پڑھدا ہے، تعلیم حاصل کردا ہے، اگے پہنچاندا ہے، اداریاں دے نال جڑ جاندا ہے اور پھر دین دے طالب علماں دے نال باقاعدہ معاون بندا ہے، سب تو اعلیٰ آدمی ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث دے وچ ارشاد فرمایا کہ کن عالمن، ایک صحابی نو وصیت فرمائی آپ نے، نبی علیہ السلام نے ایک اپنے ساتھی نو وصیت فرمایا کن عالمن او متعلمن او سامعن ولا تکر رابعن فتہلکا۔ فرمایا دنیا دے وچ جینا ہے، دنیا دے وچ زندگی گزارنی ہے، جہالت والی زندگی نہیں، ان پڑھ رہ کے نہیں، دنیا داری دی نہیں۔ فرمایا کن عالمن، دنیا دے وچ رہنا ہے تے دین دا عالم بن کے اللہ رسول دے احکام نو سکھ کے قرآن مجید حاصل کرنا اور نبی علیہ السلام دی سنت اور حدیث نو باقاعدہ حاصل کرنا، ادھے واسطے سفر کرنا اور باقاعدہ دور دراز سے جا کے زیادہ تو زیادہ دین حاصل کر کے آگے پھیلانا، اشاعت کرنا۔ فرمایا کن عالمن، اگر زندگی بسر کرنی ہے تو عالم بن کے رہو، جاہل دی زندگی تے ایک جانوراں جیسی زندگی ہے۔ اور علم محترم بھائیو صرف قرآن اور حدیث ہے، دنیا دی تعلیم وہ ایک فن ہے۔ علم اللہ رب العالمین نے صرف قرآن نو اور نبی علیہ السلام دی سنت اور حدیث نو فرمایا ہے۔ دنیا دے وچ جنوں علم کیا جاندا ہے نا، اللہ دے نزدیک جڑا علم ہے وہ صرف قرآن دا علم اور نبی علیہ السلام دی سنت اور حدیث دا علم ہے۔ دنیا دے کم، دنیا دا علم اور دنیا دیاں ڈگریاں اور دنیا دا ایک فن ہے محترم بھائیو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے وچ ارشاد فرمایا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، علم حاصل کرو، اے جان لو
تعلیم حاصل کرو. علم کس چیز نو کہندے نے؟ فرمایا انہو لا الہ الا اللہ, اللہ تو علاوہ کوئی الہ و معبود نہیں. مشکل کشا, پیدا کرن والا, رازق, خالق, مالک, ڈبی تارن والا, مشکل کشائیاں کر ہر چیز دا جڑنا کم بنان والا اللہ رب العالمین ہے. فعلم, علم حاصل کرو. کس چیز دا علم ہے کی یہ؟ انہو لا الہ الا اللہ, کہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ و معبود نہیں. علم صرف انہوں کیا جاندہ ہے, نبی علیہ السلام دی حدیث نو علم کیا جاندہ ہے. کتاب و سنت تو علاوہ دنیا دے وچ دنیا دیاں ڈگریاں اور دنیا دا ایک فن ہے جن جیسی پیسے کمان واسطے کارخانے بنانے ہیں, وہ بھی بندہ 2-4 سال لا کے تے وہ فن حاصل کردا ہے. دکانداری سکھدا ہے, کارخانے دے وچ جا کے کاریگر بندا ہے. اور دنیا دا جڑا علم ہے محترم بھائیو, ہے بھی ایک فن ہے, صرف کاراگری ہے. اور دنیا دا عارضی مستقبل او دے نال سنوردا ہے. اللہ کی قسم جدے نال دین بھی سنوردا ہے, دنیا بھی سنوردی ہے, آخرت بھی باندھی ہے, جنت بھی حاصل ہوندی ہے, صرف اور صرف فعلم انہو لا الہ الا اللہ, اللہ تو علاوہ کوئی الہ و معبود نہیں. قرآن حدیث بس ساڑی زندگی دا مقصد ہی ہے. بڑے خوش نصیب نے الحمدللہ ساڑے وہ بچے جڑے ساڑے کو لے تھے پڑھے نے. 11-12 طالب علم پورا قرآن مجید انشاءاللہ انہوں نے اللہ دے فضل و کرم دے نال حفظ کیتا ہے. اللہ کی قسم وہ ایہی طالب علم نے, وہ ایہی لوگ نے, ایہی علماء نے اللہ دے فضل و کرم دے نال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یجیء القرآن یوم القیامہ, قیامت دے دن قرآن باقاعدہ آئے گا. قیامت دے دن قرآن آئے گا, روزہ آئے گا, سفارشی بنن گے. اللہ رب العالمین اپنے اس کلام نو قرآن مجید نو قوت گویائی عطا فرمان گے. اور جدوں قرآن نو اللہ رب العالمین نے بولن دی طاقت دینی ہے نا قیامت والے دن, یجیء القرآن یوم القیامہ, قیامت دے دن قرآن آئے گا. تے آگے کی کہے گا اللہ تعالیٰ نے؟ سفارش کی کرے گا؟ آگے کہے گا اے میرے مولا, قرآن آکھے گا اے میرے اللہ میں تیری ہی صفت ہاں, میں تیرا ہی کلام ہاں, جن نے منو حفظ کیتا ہے, جن نے منو سمجھے ہے, جڑا تلاوتاں کردہ رہا ہے, جڑا میرے نال جڑیا رہا ہے, قرآن دے نال جڑیا رہا ہے. اے اللہ انہوں تاج الکرامہ, عزت والا تاج پہنا دیو. اللہ دے فضل و کرم دے نال حافظانو, قرآنو, علماء امت نو, اور جڑے بھی قرآن دے نال دین دے نال جڑ گئے نے, اللہ دے فضل و کرم دے نال قرآن ہی بول کے کہے گا اے اللہ, قرآن کہے گا اے اللہ انہوں تاج الکرامہ, عزت کا تاج پہنا دیا جائے. جدوں اللہ رب العالمین عزت والا تاج پہنا دیں گے نا انہاں لوکاں نو, اہل اللہ نو, قرآن والیاں نو, دین والیاں نو, حدیث والیاں نو, جدوں اللہ رب العالمین قرآن دے کہن تے باقاعدہ تاج الکرامہ, عزت و عزتاں والا تاج پہنا دیں گے. اللہ رب العالمین فرمان گے ہاں بھائی قرآن راضی ہیں ہون. قرآن بول کے کہے گا دوسرا سوال, اے میرے مولا جتھے تسی عزت والا تاج انہوں پہنایا ہے, عزت والا سوٹ اور عزت والا لباس و پوشاک بھی پہنا دو. اللہ رب العالمین عزت والا سوٹ اور عزت والا لباس بھی پہنا دیں گے. اللہ اکبر. جڑا تاج ہوئے گا او دی روشنی, او دا بے حد و حساب او دی لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث دے وچ ارشاد فرمایا کہ جنتی ایک آدمی دا صرف اے انگل نا, فنگر ٹپ, اے معمولی جی ظاہر ہو جائے نا, اللہ کی قسم جنتی آدمی دی ایک انگلی ظاہر ہو جائے تو سورج دے چاند دی روشنی ماند پڑ جائے, ختم ہو جائے. تے جدوں تاج پہنا دیتا جانا ہے, تے جدوں پوشاک تے سوٹ تے لباس پہنا دیتا جانا ہے. اے دوسرا سوال ہوئے گا. قرآن کہے گا یا اللہ انہوں تو ہی تاج بھی پہنا دیتا ہے, انہوں سوٹ بھی پہنا دیتا ہے. تیسرا سوال اللہم زد ہو, اے اللہ انہوں ہور زیادہ عطا فرماؤ. جدوں قرآن تیسرا سوال کرے گا نا یا اللہ انہوں ہور زیادہ عطا فرماؤ, ارضا ان ہو, اے دے تم راضی ہو جاؤ. اللہ رب العالمین راضی ہو جان گے, اور پھر راضی ہو کے باقاعدہ ہوئے گا کہ اے تاج پہن کے, سوٹ پہن کے, اللہ دی رضا لے کے, اللہ دے فضل و کرم دے نال اے فضاماں دے وچ چڑھدا جائے گا, بلند ہوندا ہی جائے گا.
جدوں فضاواں دے وچ اڑدا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہاں علماء اور قراء اور حفاظ نو باقاعدہ کیا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، فرمایا تم پڑھدا جا اور پھر بلندیاں دیاں منزلاں طے کردا جا، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جن تو دنیا دے وچ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے قرآن مجید، انج آخرت دے وچ بھی اپنی منزلاں طے کردا جا اور چڑھدا جا پڑھدا جا۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، جدوں تو آخری آیت پڑھیں گا وہ تیرا اعلیٰ ترین بلند ترین مقام ہوئے گا انشاءاللہ۔ محترم بھائیو، اللہ رب العالمین سانوں نیکی دی توفیق عطا فرمائے، اور پھر جڑے قرآن دے نال جڑ جاندے نا، پاویں وہ چھوٹا بچہ ہے، اللہ دے فضل و کرم دے نال دنیا دے وچ بھی مقدم، حشر دے وچ بھی مقدم، قبر دے وچ بھی مقدم، جنت دے وچ بھی اللہ دے فضل و کرم دے نال سب تو اگے اور مقدم ہون گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی سی نا، جناب عمر بن سالمہ رضی اللہ تعالی عنہ، روایت دے وچ ہوندا ہے وہ 6-7 سال دے سن، اور پھر بڑے بڑے بزرگ بھی ہے سن، انہاں نوں قرآن مجید بہتا یاد سی۔ وہ کہن لگے ہن امام کون بنے؟ تو انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام دی حدیث سامنے آئی، امام او بنے جدوں کول قرآن مجید حفظ زیادہ ہے، یاد زیادہ ہے۔ انہوں نے دیکھا کسے بزرگ نو اینا یاد نہیں جنہ اس بچے نو عمر بن سالمہ نو یاد ہے۔ اللہ دے فضل و کرم دے نال 6 سال دا بچہ ہے، قرآن مجید زیادہ ہوندہ ہے، انہوں نے کہا یا تو ساڈا امام ہے، ساڈی جماعت کرایا کر۔ تو محترم بھائیو، جڑا قرآن مجید دے نال جڑ جاندہ ہے وہ دنیا دے وچ مصلح امامت تے بھی اگے، اور جدوں پھر غزوہ احد ہویا نا، 70 آدمی شہید ہو گئے صحابہ کرام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2-2 3-3 قبر دے وچ، ایک قبر دے وچ تسی اکٹھے دفنا دیو۔ تو صحابی کہندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبلے وال اگے کنوں کریے؟ فرمایا جڑا قرآن مجید زیادہ یاد کردا سی نا، جنوں قرآن زیادہ آندا ہے انہوں قبلے وال زیادہ اگے مقدم کرتے ہو۔ تو محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ سانوں نیکی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید دے نال جڑن دی اور کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی تمام ساتھیاں آگے گزارش ہے کہ باہر سارے جڑے نا افطاری واسطے بیٹھ جاؤ، اور سارے جڑے نا 4-4 5-5 ساتھی جڑے نا مل کے جنی کہ بیٹھو، انشاءاللہ افطاری دا سامان تواڈے سامنے آ جاندا ہے۔ سارے باہر دسترخوان بچھیا ہوا ہے اور او دے اوپر تشریف رکھو، تے سارے پھر میں گزارش کرانگا 4-4 ساتھی تو گھٹ کوئی بھی نہ بیٹھے، سارے ماشاءاللہ بیٹھو، تشریف رکھو جی۔ جی سب دوست ترتیب دے نال بیٹھو، الحمدللہ ماشاءاللہ، سب نو انشاءاللہ افطاری دا سامان ملے گا۔ سارے ترتیب دے نال بیٹھ جاؤ، کچھ اندر بیٹھ جاؤ، کچھ باہر برامدے دے اندر بھی دسترخوان بچھیا ہوا ہے، کچھ اتھے تشریف رکھو۔ بھائی 4 ساتھی تو گھٹ کوئی نہ بھو، 5-5 6-6